بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہماری زیر تدریس کتاب کا نام مختارات من ادب العرب ہے، اور بحمد اللہ تعالی آج اس کا پہلا سبق ہے، جو کہ مشتمل ہوگا متعلقات ادب اور اس کتاب مختارات کی چند نمایاں خصوصیات پر۔ تو سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں متعلقات ادب سے۔ متعلقات ادب میں سب سے جو اول آتی ہے وہ علم ادب کی تعریف، پھر اس موضوع اور آخر میں غرض و غایت۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں لفظ ادب کی تحقیق درکار ہوگی کہ لفظ ادب لغوی اعتبار سے کسے کہتے ہیں، اصطلاحی اعتبار سے کسے کہتے ہیں، کن کن ابواب سے اس کا استعمال ہوتا ہے، تو یہ جاننا ہمارا بہت ضروری ہے۔ ادب لغوی اعتبار سے مختلف ابواب سے اس کا استعمال ہوتا ہے، باب ضربہ سے بھی ہو سکتا ہے، باب کرومہ سے بھی ہوتا ہے، تفعیل، مفاعلہ، باب افعال، استفعال، ان سارے ابواب سے ہوتا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہر ایک باب سے اس کا ایک معنی آتا ہے، تو وہ کس ترتیب سے آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں باب ضربہ سے۔ باب ضربہ سے جب اس کا استعمال ہو تو اس کا مصدر ادبن آتا ہے، ادبن بسکون الدال، ضرب یضرب ضربن آتا ہے تو اس کا مصدر ادبن آئے گا، بمعنی دعوت کے لیے کھانا تیار کرنا یا دعوت دینے کے معنی میں۔ اور اسی سے جو اسم فاعل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے آدبن، یہی استعمال ہوتا ہے باب افعال سے بھی۔ اور آدب اس شخص کو کہتے ہیں الداعی الی الطعام، یعنی آدب وہ ہے جو کھانے کی طرف بلائے۔ اور اس کے علاوہ جب ہم اس کو لے باب کرومہ سے تو پھر اس کا مصدر آئے گا ادبن، بمعنی ادب والا ہونا، اور اسی سے ادیب استعمال ہوتا ہے، ادیب جس کی جمع ادبا آتی ہے۔ پھر یہ استعمال ہوتا ہے باب تفعیل سے بھی۔ تو باب تفعیل سے جب ہم لے ادب یؤدب تأدیباً، تأدیباً اس کا مصدر آئے گا، بمعنی علم سکھانا، ادب سکھانا، ان معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ باب استفعال اور باب تفاعل سے، تو باب استفعال سے جب ہم لے استعداباً مصدر آئے گا، اور باب تفاعل سے تأدباً مصدر آئے گا، بمعنی ادب سیکھنے اور ادب والا ہونے کے معنی میں۔ پھر معزز طلباء کرام، اسی سے ایک لفظ مأخوذ ہے مأدبۃ، مأدبۃ جس کی جمع مآدب آتی ہے، اور یہ لفظ حدیث مبارک میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث مبارک ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ تعالی فی الارض فتعلموا من مأدبتہ۔ ترجمہ اور مفہوم حدیث کچھ یوں ہے کہ یہ قرآن زمین میں اللہ کی دعوت کا پیغام ہے، لہٰذا تم اس سے علم سیکھو۔ تو یہاں پر قرآن پر مأدبۃ کا اطلاق یعنی بلانے کے معنی میں کیا گیا ہے، دعوت دینے کے معنی میں کیا گیا ہے، کہ جس طرح کھانے کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے، تو اس طرح اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا ہے کہ آپ اس سے سیکھو۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی اصطلاحی تعریف کی طرف کہ ادب کسے کہتے ہیں، علم ادب کیا ہے۔ تو مختلف حضرات نے مختلف اوقات میں مختلف کتابوں میں اس کے مختلف کئی طرح کی تعریفات لکھی ہیں، لیکن جو سب سے بہترین اور سب سے اس کے زیادہ قریب اور مناسب ہے وہ یہی سید شریف جرجانی رحمہ اللہ کی ہے۔ یہ تعریف انہوں نے اپنی کتاب تعریفات میں لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہوا علم یحترز به عن الخلل فی کلام العرب لفظا و کتابتا، یعنی علم ادب وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان کلام عرب میں لفظی اور تحریری غلطی سے
بچ سکے یا محفوظ رہ سکے. یہ انہوں نے وہاں پر لکھا ہوا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ علم ادب کے ذریعے سے ہی انسان عربی کلام پر بھی قادر ہوگا اور عربی تحریر کتابت پر بھی قادر ہوگا. تو جو بھی کلامی اعتبار سے لفظی اعتبار سے عربی میں کام کرنا چاہتے ہیں کلامن، تو لہٰذا ان کے لیے ضروری ہے علم ادب پر عبور حاصل کرنا. اور اسی طرح جو تحریرات کے ذریعے سے کتابت کے ذریعے سے اپنے مقالات کے ذریعے سے عربی میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے یہ علم ادب پر عبور حاصل کرنا. یہ ایک تعریف انہوں نے کی ہے. دوسری ان کے قریب تعریف علامہ ابو زید انصاری رحمہ اللہ نے تاج العروس میں فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بھئی کل ریاضت محمودت یتخرج بها الانسان فی فضیلت من الفضائل، ہر ایک اچھی ریاضت جس کے ذریعے انسان کسی خوبی یا وصف سے متصف ہو سکے، بس یہ علم ادب کی انہوں نے اصطلاحی تعریف کی ہے. یہ علم ادب کہلاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان یہ کسی اچھی خوبی اور صفت سے وہ متصف ہو سکتا ہے اگر وہ اس میں کوشش کرے. اور بعینہ ہی یہی وجہ اس علم ادب کی وجہ تسمیہ بھی بن سکتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان اپنے کلام کے ذریعے سے وہ محمود بن سکتا ہے، قابل تعریف وہ بن سکتا ہے، صفات والا محامد والا وہ بن سکتا ہے. تو یہ اصطلاحی تعریف ہوئی اس کی. اب آگے آتے ہیں موضوع کی طرف. علم ادب کا موضوع، تو اس کے بارے میں علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ اپنے مشہور کتاب تاریخ ابن خلدون کے مقدمہ میں فرماتے ہیں کہ یہ علم ادب اس کا موضوع ھذا العلم لا موضوع له ينظر فی اثبات عوارضه او نفیها، یعنی اس علم کا کوئی موضوع نہیں ہے جس کے عوارض ذاتیہ کے اثبات یا نفی سے بحث کی جائے. اس تعریف کے علاوہ اگرچہ بعض حضرات نے اس موضوع کے تعین کے علاوہ دوسرے حضرات نے بتکلف کوئی اور موضوع اس کے لیے بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ ایک تکلف کے سوا اور کچھ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمہ اللہ نے علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کی اس تعریف کو درست قرار دیا ہے. جو بعض حضرات تکلفاً اس کے لیے کوئی موضوع بنانے کی فراق میں ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس کا موضوع نظم و نثر ہے، بعض کچھ اور فرماتے ہیں، بعض کچھ اور فرماتے ہیں، لیکن وہ تکلفات سے خالی نہیں ہے. تو سب سے بہتر قول یہی. اب تیسرے نمبر پر آتے ہیں غرض و غایت کی طرف، یعنی مقصد کی طرف، کہ اس علم ادب اس کا مقصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے اس کی. تو علم ادب اس کے بارے میں بھی علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ اپنی کتاب تاریخ ابن خلدون کے مقدمے میں فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ ثَمَرَتُهُ، علم ادب سے مقصود اس کا ثمرہ ہے. اور اس کا ثمرہ کیا ہے؟ وَهِيَ الْإِجَادَةُ فِي فَنِّ الْمَنظُومِ وَالْمَنْصُورِ عَلَى أَسَالِيبِ الْعَرَبِ وَمَنَاحِيهِمْ، کہ اس کا ثمرہ عرب کے طرز و انداز اور عرب کے ہی اسلوب کے مطابق منظوم کلام اور منصور کلام، یعنی نظم اور نثر دونوں میں مہارت کا نام ہے. مقصد علم ادب کا یہی ہوا کہ علم ادب سے مقصود اس کا ثمرہ ہے، اور اس کا ثمرہ عرب کے طرز و انداز و اسلوب کے مطابق نظم و نثر میں مہارت کا نام ہے. نظم و نثر منظوم کلام جو اشعار، ابیات، نظم و غزل وغیرہ پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسے اس کتاب مختارات کا جز ثانی ہے. اور یہ جو پہلا جز اول ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ابھی، تو یہ کلام منصور ہے، یعنی نثر پر مشتمل ہے. تو یہی منصور اور منظوم کلام کہلاتا ہے. اب معزز طلباء کرام، اس کے بعد آتے ہیں ہم چوتھے نمبر پر اس کتاب مختارات کی چند نمایاں خصوصیات کی طرف، کہ اس کتاب میں بہت اعلیٰ خصوصیات اور صفات موجود ہیں، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس سے واقف ہونا ضروری ہے. تو یہاں پر ہم کچھ اس کے احوال، یہ خصوصیات آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہر کتاب یہ مرتب اس کا
ایک بیان دیتی ہے، اس کا پتہ دیتی ہے کہ بھائی اس مرتب، اس کتاب کے مرتب کرنے والے، اس کے لکھنے والے، اس کے مصنف، اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کا ذوق کیسا ہے، تو اس کے بارے میں یہ پتہ دیتی ہے۔ تو یہ کتاب اپنے مرتب کے بارے میں ان کے ذوق اور فطرت سلیمہ کا پتہ دیتی ہے ہمیں۔ آگے چل کر انشاءاللہ آپ حضرات کو اس کے بارے میں خوب یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے اس کتاب کی بنیادی خاصیت یہ ہے کہ علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ یعنی مصنف رحمہ اللہ نے قدیم و جدید ادب کا ایک ایسا حسین امتزاج اور ایک ایسا زبردست گلدستہ مرتب فرمایا ہے کہ جس کے پڑھنے سے نہ صرف یہ کہ انسان کے روح میں تازگی آتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے کلام میں بھی شائستگی وہ آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنی ماضی سے بھی روشناس ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسا زبردست ایک گلدستہ انہوں نے مختلف مضامین سے، قرآن، حدیث اور تاریخ سے وہ مرتب کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ جس کو پڑھنے سے یقینی طور پر انسان اپنی روح میں بھی بشاشت پائے گا، کلام میں بھی اس کی شائستگی آئے گی، اور اپنے ماضی سے بھی یہ واقف ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اس کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں مصنف رحمہ اللہ نے اس کتاب کی شروعات قرآن کریم سے کی ہے۔ عباد الرحمن اس سے شروعات فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے بالکل جو بلیغانہ، مرقع و مرصع عبارات کتاب اللہ کی جو ہے، اور سب سے اعلیٰ جو بالکل بلاغت کے اعلیٰ منازل کے ہیں، تو وہ مصنف رحمہ اللہ نے ان کا ادب میں انتخاب کیا ہے اس کتاب میں۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے پھر لے کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک ہجرت، صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، ان سے محبت، صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و عقیدت، اسلام پر نازک وقت میں جو حالات آئے ان کے کچھ واقعات حضرت مصنف رحمہ اللہ ہمیں جا بجا پیش کرتے ہوئے وہ نظر آئیں گے۔ اچھا، تیسری خاصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے نہ صرف یہ کہ انسان اس کے عربی گرامر میں بھی بہتری آتی ہے، بلکہ دوسرا یہ کہ اس کے ادبی ذوق کی چاشنی کے لیے بھی مفید ہے یہ کتاب، کہ اس سے پہلا جو فائدہ اس کو حاصل ہوگا تو یہ کہ اس کے عربی گرامر میں جو بنیاد ہے بالکل علم کی بھی اور علم ادب اور عربی کے سیکھنے کی، تو اس کے لیے جو بنیادی چیز گرامر ہے تو اس پر اس کو عبور حاصل ہو جائے گا، اس میں بہتری آئے گی، اور دوسرے نمبر پر اس کے ادبی ذوق اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ چوتھی خاصیت یہ ہے کہ اس کتاب کا ہر مضمون کسی نہ کسی درجے میں ہمیں کوئی نہ کوئی سبق دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر مضمون ایک سبق پر مشتمل ہے، لیکن اس سبق کو ہم لینے والے بن جائے یہ اب ہمارے اوپر منحصر ہے۔ مثال کے طور پر میں اجمالی طور پر خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کس انداز سے حضرت مصنف رحمہ اللہ ہمیں مختلف چیزوں سے وہ روشناس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مختلف چیزوں کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کہیں پر مصنف رحمہ اللہ ہمیں اپنے مضمون کے ذریعے سے اتحاد کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کہیں پر مصنف رحمہ اللہ ہمیں دور لے جا کر تاریخ کے دریچوں کو وا کر کے اس سے خوشہ چینی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں پر اخلاق حسنہ کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کہیں پر مصنف رحمہ اللہ ایک ماں اور بیٹے کے درمیان کے تعلقات کی منظر کشی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ مصنف رحمہ اللہ کہیں پر عوام کو ایک سبق دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کہیں پر ارباب اقتدار و ارباب دولت ان کے دروازوں کو کٹکھٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں پر مصنف رحمہ اللہ اگر ہمیں ظالم اور مظلوم کا تقابل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو ساتھ ہی دوسری طرف مصنف رحمہ اللہ وہ استقامت کو بھی سمجھاتے ہیں کہ استقامت بھی اختیار کرنا ضروری ہے۔
اگر ایک طرف مصنف رحمہ اللہ جذبہ جہاد کو ابھارتے ہیں تو دوسری طرف مصنف رحمہ اللہ وہ تصوف کے بارے میں بھی لوگوں کو سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ایک طرف معاشرے میں انصاف کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ معاشرے کے لیے انصاف کتنا ضروری اور لازمی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے مقابل میں مصنف رحمہ اللہ معاشرے میں جب ظلم اور ناانصافی ہو تو اس کے نتیجے میں کیا کیا نقصانات وہ رونما ہوتے ہیں اس کا تذکرہ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک خلاصہ کے طور پر میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ پیش کیا۔ انشاءاللہ العزیز جو ہم پھر کتاب آگے پڑھتے جائیں گے آپ کو بخوبی اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ حضرت مصنف رحمہ اللہ نے کتنے ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ ان واقعات، ان مضامین کا انتخاب کر کے ایک بہترین تیار گلدستہ اور ایک حسین امتزاج ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے سبق حاصل کرنے والا بنائے۔ یہی پر انشاءاللہ العزیز آج کا یہ پہلا درس ختم ہوتا ہے۔ زندگی رہی تو اگلے درس میں آپ حضرات کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔